نبی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف بتاتا نہیں، کر کے دکھا دیتا ہے. یعنی روحوں کو واصل کر دیا، وجود کو واصل کر دیا روح سے، جس کا مطلب ہے کہ بندہ واصل ہو گیا ذات باری سے. میرے بھائی ٹیلی فون کا ایکسچینج تو ایک ہے، گھنٹی تو گھر گھر میں بجتی ہے، سب کی اپنی لائن ہے نا. اسی طرح اس کی ذات تو ایک ہے، لیکن تار ہر سینے میں تجلی کی پہنچی ہوئی ہے. کوئی خود اسے خراب کر کے بیٹھ جائے اس پر پتھروں کے، آپ اپنے ٹیلی فون سیٹ پر بڑے بڑے پتھر پھینک دیں، اینٹیں روڑے لا کر پھینک دیں، مٹی کے بورے پھینک دیں، تو آپ کہیں میرا ٹیلی فون پتہ نہیں کیوں نہیں بولتا. کیا بولے گا؟ مجھے روح محسوس نہیں ہوتی. اب کیسے محسوس ہوگی؟ یہ نبی کا کام ہے کہ کفر و شرک کے چٹانیں اٹھا کر پھینک دے، گناہ اور بدکاری کی غلاظتیں اٹھا کر پھینک دے، اور نیچے سے دل کو نگاہ، ایک نگاہ میں سب کچھ ہٹا کر دل کو منزل صحابیت پہ پہنچا دے. یہ کام نبی کا ہے. نبی کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر آبادی میں نبی بھیجے، ہر قوم میں نبی بھیجے. اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اقوام عالم نہیں، زمان عالم کے لیے، جب تک زمانہ قائم ہے تب تک کے لیے ہر دل سے حجابات کو ہٹا دینا منصب جلیلہ ہے محمد رسول. بات تو بڑی آسان ہو گئی. کُنَّا كَزَوْجِ حَمَامَةٍ فِي عَيْكَةٍ مُتَمَتِّعِينَ بِصِحْتٍ وَشَبَابٍ دَخَلَ الزَّمَانُ بِنَا وَفَرَّقَ بَيْنَنَا إِنَّ الزَّمَانَ مُفَرِّقُ الْأَحْبَابِ. ہم تو کبوتروں کے جوڑے کی طرح، شاعر کہتا ہے کُنَّا كَزَوْجِ حَمَامَةٍ، ہم تو ایک کبوتروں کے جوڑے کی طرح بڑے پیار سے، فی عیکت متمتعین بصحت و شبابی، اپنے گھونسلے میں صحت اور جوانی سے مزے لوٹ رہے تھے، جوانی کے خوش باش رہ رہے تھے. دخل الزمان بنا وفرق، زمانہ درمیان آ گیا، اس نے ہمیں الگ کر دیا. ان الزمان مفرق الاحباب، بے شک زمانہ دوستوں کو دوستوں سے دور کر دیتا. کام تو آسان ہے کہ اس کو لے جاؤ، دل کو، سینے کو محمد رسول اللہ کے سامنے، لیکن ہمارے درمیان تو زمانہ آ گیا. کیا تم عہد بدر میں ہو، کیا تم مدنی حیات طیبہ میں ہو، کیا تم مکی زندگی، اب کہاں ہو تم، کہاں لے کے جاؤ؟ کیسے ممکن ہے؟ ہاں تو بات لمحوں کی ہے، جو لمحہ تاخیر ہو گئی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا. یہاں صدیاں درمیان میں آ گئی. اب 15ویں صدی ہجری جا رہی ہے. 1500 سال کون عبور کرے، کون سینہ چیرے ان صدیوں کا، کون ہمیں لے کے جائے وہاں. یہاں پتہ چلتا ہے کہ ضرورت شیخ بھی ہے. کسی ایسے کی ضرورت ہے جس کی نگاہ میں صدیاں ختم ہو چکی ہیں، جس کی بارگاہ میں فاصلے مٹ چکے ہوں. کوئی ایسا جو صدیوں کو چیر کر آج بھی حضور نبوی سے جس کا سینہ منور ہو، کوئی ایسا چاہیے. اسے کہتے ہیں شیخ. کوئی جوں زمانہ دور ہوتا جائے گا شیخ کی ضرورت تو شدید تر ہوتی ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے
یہ لتھڑے ہوئے وجودوں کو مے خانوں سے لے کر، کلبوں سے لے کر، ہوٹلوں سے لے کر، سیرگاہوں سے لے کر، گناہ کے مراکز سے لے کر کو آشنائے کوئے یار کر دے، اور وہ سر جو کبھی مے خانے کی دیواروں سے پٹکا کرتے تھے وہ جا نمازوں پہ اور مساجد پہ جھک رہے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام ہے کیا؟ یہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ ماں باپ جو اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور نازوں سے پالتے ہیں ان کے کہنے سے نہیں رکتا، بیوی بچوں کو تباہ کر دے ان کے کہنے سے، یہ کون ہے جو پکڑ کر اسے بھی وہاں جھکا دیتا؟ کس قوت سے جھکاتا ہے؟ یہ شیخ ہوتا ہے۔ جس طرح سورج کے بغیر عالم بے چراغ ہو جائے، اسی طرح انبیاء کے بغیر کائنات بے چراغ ہو جاتی، اور جس طرح چاند ستارے سورج سے مستفید ہو کر تاریک راتوں میں رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح مشائخ عظام سینے کو محمد الرسول اللہ کی بارگاہ سے جگمگا کر دنیا کی تاریکیوں میں مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی ستاروں سے آنکھ بند کر لے اور چٹانوں سے ٹکراتا پھرے اور وادیوں میں بھٹکتا پھرے تو اس کی بد نصیبی ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے یا اس کی جہالت ہے۔ اب تو زمانہ ایسا آ گیا، خود کو عالم کہلانے والے کہتے ہیں یہ اس کی ضرورت کیا ہے، تو فضول کام ہے۔ ذوقی میں بخدا نہ شناسی تا نہ چشی، جس نے اس کو پیا ہی نہیں اسے اس کی لذت کا کیا پتا۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ باہر کھڑے ہو کر فتوے دینے سے کیا حاصل، کبھی کر کے دیکھو، اور کسی دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ کچھ دن بیٹھ کے دیکھو، اللہ اللہ کر کے دیکھو، خود دلیل سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال دیر ہو رہی ہے، بات لمبی ہو گئی، موضوع ایسا چھڑ گیا۔ میرے بھائی، دنیا میں اللہ کریم کو ایسا شیخ دے دے جو ہم خطاکاروں کو اس بارگاہ سے جوڑ دے، ہمارے خود سروں کو اس کی بارگاہ میں جھکا دے، جو ہمیں حرام کھانے کی برائی کا احساس تو دے دے، گناہ سے نفرت کا کوئی شعور تو دے دے، ایک درد تو دے دے کہ ہم بھی اس سے واصل ہوں، ہم بھی اپنے آپ میں اس کو تلاش کرنا، یا میرے دل میں ہے تو صحیح، کہاں ہے دل، کہاں ہے، اور دل میں وہ جمال کہاں ہے، یہ سوال تو پیدا کر دے۔ اس سے یہ شیخ کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ صرف جو ہمیں یہ احساس دلا دے کہ تو بھی انسان ہے، تیرے سینے میں بھی دل ہے، اس دل میں بھی اللہ کے جمال کی تجلی ہے، تیرے اندر بھی روح ہے جو عالم امر سے، ہمیں کوئی یہ بتا دے اور ہمیں اس کا احساس ہو جائے، اس سے بڑا بھی احسان کوئی نہیں۔ ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ساری دولت اپنے اندر لیے پھرتے ہیں اور ہمیں خبر ہی نہیں۔ ارے یہ تو بش کے اندر بھی موجود ہے، یہ تو ہٹلر میں بھی موجود تھا، یہ تو سٹالن اور لیلن میں بھی تھا، موزے تنگ میں بھی تھا، انہیں تو خبر ہی نہیں تھی، وہ ساری عمر پتہ ہی نہیں چل سکا۔ تو کیا فائدہ اس حکومت، اس سلطنت، اس بادشاہت کا؟ اس سے تو وہ فقیر اچھا جو اس درد دل سے آشنا ہو گیا۔
ان ریاستوں سے تو وہ فقیر اچھا جس کے پاس لباس نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ میں انسان ہوں، میرے اندر روح ہے، اور یہ جمال باری کا پرتو یہ عالم امر سے ہے۔ تھی تو ان کے اندر بھی وہی عالم امر سے۔ اب تماشا یہ بنے گا کہ عالم امر کو تو موت نہیں ہے، فنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آخرت میں انہیں بھی ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اب وہ اللہ سے آشنا ہی نہیں ہوئے، کفر میں مر گئے، تو جو کفر کے لیے ٹھکانہ ہے پھر وہاں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ وہاں جا کر تو قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے دانشور کہیں گے کہ اے اللہ ایک بار دنیا پہ جانے دے، دیکھ ہم تیری عبادت کس خلوص سے کرتے، دیکھ ہم تیرے نبی کی غلامی کا حق کیسے ادا کرتے ہیں۔ فرمائے گا وہ زمانہ بیت گیا، ایک ہی موقع تھا جو تم نے کھو دیا، اب موج کرو۔ تو کتنا بڑا احسان ہے، اور یہ بغیر شیخ کے اس کا ادراک نہیں ہو۔ کتابیں پڑھتے جاؤ، مسئلے سمجھتے جاؤ، احکام سیکھتے جاؤ، ان پر عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا۔